بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ علامہ صاحب کو کوئی دشواری نہ ہو۔ یہ اعلان دوبارہ سماعت فرمائیں۔ آپ سب مومنین کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ جو دور دور علاقوں سے قبلہ صاحب کو سننے آئے ہیں۔ ملتمس ہوں، درخواست گزار ہوں، سرمایہ ملت جعفریہ مجاہد حق جناب سید شہنشاہ حسین نقوی سے کہ وہ آج کی تاریخی مجلس سے اپنے موضوع حسنہ سے خطاب فرمائیں۔ اور استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، ایسے نہیں چوڑا کا خالق بہت بلند نمی کے آواز سے بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایسی صدا بلند ہونی چاہیے، ایسی صدا بلند ہونی چاہیے لبیک یا حسین کی کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں راضی ہو جائے۔ لبیک یا حسین، گر جائے گا، یہ ٹوٹ جائے گا۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ قبلہ و کعبہ سید شہنشاہ حسین نقوی پر محمد آل محمد صلوات۔ اس پہ کچھ رکھو نا، اس پہ کچھ رکھو، اس پہ کچھ رکھیے۔ یہ تھوڑا دور کرو، دور، ہاں ٹھیک ہے، چھوڑو۔ چھوڑ دو نا، جب نہیں لوز نہیں ہے، آپ چھوڑ دو۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یعدی حقه المجتہدون، الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا مختصر مگر مکمل سورہ۔
پورے قرآن کا اگر خلاصہ پڑھنا ہو، چند آیتوں میں پورے قرآن کا اگر خلاصہ پڑھنا ہو تو سورہ والعصر کو پڑھا جائے۔ ویسے مختصر بات کرنا مشکل ہے، مختصر بات کرنا زیادہ مشکل ہے لمبی گفتگو کرنے کی نسبت۔ یعنی آسان بولنا مشکل ہے، مشکل بولنا آسان ہے۔ فصاحت اور بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ایسا بولے کہ مختصر ہو، جامع ہو اور مکمل ہو۔ خلاصہ 2 جملوں میں بات کریں، 1 جملے میں بات کریں۔ ہم رسانوں پر ہوتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر ہوتے ہیں، تو آخر میں کہا جاتا ہے کہ جی پروگرام ختم ہو رہا ہے، آخری ایک بات آپ کریں پوری گفتگو کا خلاصہ۔ تو پوری 1 گھنٹے کی گفتگو کو 1 جملے میں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ جی ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا، اور یوم حسین کا موضوع تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ مضمون مہمان خصوصی تھے علامہ سید علی نقی نقن اللہ وقامہ۔ ہمارے ہاں مہمان خصوصی کے ساتھ ایک زیادتی ہوتی ہے کہ انہیں آخر میں خطاب کروایا جاتا ہے جب مجمع تھک چکا ہوتا ہے۔ سارے دن کا سیمینار تھا، آخر میں کہا جی آپ آئیے جب لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس دن تو ایسا نہیں ہوا، مگر وقت ختم ہو گیا تھا اور 5 منٹ رہ گئے مثلاً اذان ہونے میں، اور وقت ختم ہو گیا کہ اب اس کے بعد گفتگو نہیں ہونی۔ تو نقن صاحب سے معافی مانگتے ہیں، انہوں نے کہا جی 5 منٹ میں اگر آپ کچھ کہہ سکیں۔ انہوں نے کہا نہیں 5 منٹ بھی زیادہ ہے، میں آدھے منٹ میں بات کروں گا۔ نقن صاحب مائک پر آئے اور سیمینار ہے کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ تو نقن صاحب نے کہا جی میں بسم اللہ پڑھ کے کہا جی 1 جملے میں پورے سیمینار کا خلاصہ کروں گا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد اللہ۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے نبی کی طرف۔ ایک پیش نماز کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ یہ نقن صاحب نے 1 جملہ کہہ دیا، میں چند جملے اور بڑھا رہا ہوں۔ ایک پیش نماز پڑھا رہا تھا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر، ایک لطیفہ نہیں سنا رہا، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا تھا، ایک ٹانگ انہوں نے ہوا میں معلق کی ہوئی تھی۔ تو نماز کے بعد کسی نے پوچھا کہ یہ کیا انداز تھا بھائی؟ کہنے لگے یہ آ رہے تھے نماز پڑھانے، رستے میں ان کا ایک پیر نجس ہو گیا تھا، تو نجس پیر کو علیحدہ کر دیا ہے۔ کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ ایک زندہ کو باندھ کر چارپائی پہ لٹایا ہوا تھا اور نماز پڑھا رہے تھے مولانا صاحب نماز جنازہ، اور 40 لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ایک زندہ کو باندھا ہوا تھا، اور وہ پکار کے کہتا میں زندہ ہوں، اور مولانا نے نماز پڑھا دی۔ جب نماز پڑھا دی تو کسی نے پوچھا کہ حضور یہ تو زندہ تھا، کہنے لگا میں کیا کروں، 40 کہہ رہے تھے مردہ ہے، ایک کہہ رہا تھا کہ میں زندہ ہوں، میں ایک کی مانوں یا 40 کی مانوں، کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ افغانستان میں ایک جنازہ لے جا رہے تھے، تو کہا جی جنازے کا منہ کھول کے دکھاؤ ہے کون؟ مرد ہے عورت؟ کا جی مرد ہے، کا منہ کھول کے دکھاؤ۔ اب وہ جب منہ کھول کے دکھایا تو وہ داڑھی منڈا ہوا تھا، اس نے کلین شیو کیا ہوا تھا، تو کہنے لگے اس نے گناہ کیا ہے، پہلے اس کو 20 کوڑے مارے جائیں گے
پھر دفنایا جائے گا. کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوگا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. اگر کربلا میں حسین نے قربانی نہ دی ہوتی تو دین ملاؤں کا مذاق بن جاتا. اب کربلا بار بار دہراؤ، خرچہ ہوگا، پیسہ لگے گا، جانوں کے نذرانے دیے جائیں گے، خرچہ ہوگا، اہتمام ہوگا، انتظام ہوگا، تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی، مگر بار بار کربلا کو دہراؤ تاکہ جمعہ کی نماز بدھ کو نہ ہو جائے. والعصر، تو خلاصہ مختصر پورے قرآن کا خلاصہ سورہ مبارکہ ہے والعصر. مجھ سے اگر کوئی کہے کہ کتنے عرصے سے مجلس پڑھ رہے ہیں تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں کوئی 25-27 سال سے مجلس پڑھ رہا ہوں. بچپن سے ہی، کم سنی سے ہی، اور پھر مدرسے چلے گئے، پھر قم چلے گئے، اور پھر قم میں بھی بہرحال نالائق طالب علم نہیں تھے. تو مجھ سے اگر کوئی کہے کہ جی آپ نے یہ 25-27 سال کی ریاضت اور محنت میں حضرت ابو طالب پر کتنی کتابیں پڑھی ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 10 سے زیادہ کتابیں حضرت ابو طالب کی عظمت پر پڑھی ہیں. شان ابو طالب بیان ہونی چاہیے، ایمان ابو طالب بیان کرنا توہین ہے. مقام ابو طالب. مجھ سے اگر کوئی کہے کہ جی آپ نے 10 کتابیں حضرت ابو طالب کی شان میں پڑھی ہیں تو مختصر ایک جملے میں کچھ کہہ سکتے ہیں حضرت ابو طالب کے لیے. مجھ سے اگر کوئی کہے کہ ایک جملے میں کچھ کہیں تو میں اپنی 10 کتابوں کے مطالعے کو ایک جملے میں یوں کہوں گا کہ اگر ابو طالب کو ڈھونڈنا ہے تو ابو طالب صف انبیاء میں ملتے ہیں. صلوات پڑھیں گے نبی کی ذات پر. بنا سکتے ہو تو جگہ بنا دو. ایک صلوات پڑھیں گے اور نبی کی ذات پر. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات پر. بات آگے بڑھے تو پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ مبارکہ والعصر. اللہ قسم کھا رہا ہے. قسم تو میں اس لیے کھاتا ہوں کہ میری بات پر اعتبار ہو جائے. میں سچ کہہ رہا ہوں. لوگ مان نہیں رہے تھے، میں نے کہا مولا عباس کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں تو فوراً میری بات مان لی جائے گی، اس لیے کہ میں نے قسم کھائی ہے. اللہ کو کوئی مانے یا نہ مانے، بات اللہ ہی کی ہے. بھائی خبردار، دنیا جو کہتی ہے وہ نہ مانیے گا، چاہے سمجھ میں آ رہا ہو، اور جو اللہ کہہ رہا ہے وہ مانیے گا چاہے سمجھ میں نہ آ رہا ہو. اس لیے کہ میری سمجھ بالتدریج بہتری کی طرف جاتی ہے. ہم اور آپ عقل حیولانی سے عقل بالفعل، عقل بالفعل سے عقل بالمستفاد، عقل بالملکہ، عقل بالملکہ سے عقل بالمستفاد کی مریدی میں جاتے ہیں. یعنی میری اور آپ کی عقل جب پیدا ہوتے ہیں تو عقل حیولانی ہوتی ہے، ایک ظرف کی طرح، ایک کٹورے کی طرح. پھر جب اس کو استعمال کرنے لگتے ہیں تو عقل بالفعل بن جاتی ہے. پھر عقل بالفعل جب اور بہتر ہو جائے تو پھر عقل بالملکہ بن جاتی ہے. ہم بہت بڑی عقل رکھیں گے نا تو ہماری عقل بالملکہ ہوگی. جی، ہم پیدا ہونے کے بعد سے لے کر
دانشور بننے تک، نابغہ روزگار بننے تک، معاشرے کے سب سے بڑے دانشمند بننے تک عقل بالملکہ تک جاتے ہیں۔ اہل بیت کی پیدائشی طور پر عقل بالمستفاد ہوتی ہے، یہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے عالم ہوتے ہیں۔ یہ ابھی دنیا میں قدم نہیں رکھتے کہ یہ وہاں سے پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ لہٰذا امام حسین کے لیے امام حسن کا فرمان، حضرت فرماتے ہیں ان اخی الحسین قد علمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے۔ امام حسن فرما رہے ہیں امام حسین کے لیے قد علمنا علما اسقلنا رحما اسقلنا حلما، میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ حلیم اور بردبار ہے۔ وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا، اور ہم سب سے زیادہ نبی سے قربت رکھتا ہے۔ یہ تین جملے، چوتھا جملہ عظمت امام حسین کا، فرماتے ہیں کانا یقرأ الوحی قبل ان ينطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کانا فقیہا قبل ان یخلق، حسین دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھے۔ جی یہ تو ان کی کیفیات اور ان کی عظمت ہمارے ساتھ مقایسہ نہیں ہوگی، ہمارے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے۔ اور یہ میرا کوئی زور عقیدت نہیں ہے، یہ کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی جذباتیت نہیں ہے، بلکہ مولا علی کا حکم ہے۔ لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ، خبردار اس امت کے کسی فرد کو بھی آل محمد کے برابر ملا کر مقایسہ نہیں کرنا، وہ بھی بڑے وہ بھی بڑے۔ جب اگر کسی بڑے کے ذکر کرنا تو اہل بیت کے علاوہ بات کرنا، اہل بیت کے برابر میں لا کر اہل بیت کے ساتھ کسی اور امت مصطفیٰ کے کسی فرد کو برابر میں لا کے نہ بٹھانا۔ جملہ سنے مولا علی کا، فرماتے ہیں کیفا یصوّا من جرت نعمتہم، کیسے وہ اہل بیت کے برابر ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہیں۔ عظمت اہل بیت کا باب مختلف ہے، بے احترامی کسی کی نہ ہو، توہین کرنا حرام ہے، مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا، سب بولیے میرے ساتھ، مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا، گھبرائیے نہیں، میں مکتب اہل بیت کا خطیب ہوں، آدھی بات سن کے نہیں جائیے گا۔ مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا، خلفائے ثلاثہ امہات المومنین کی توہین کرنا، کیونکہ مقدسات اہل سنت ہیں، حرام ہیں، مگر یاد رہے ہم فدق پڑھیں گے۔ جی یاد رہے ہم خلافت بلا فصل علی کو ممبر سے بیان کریں گے، یاد رہے ہم افضلیت مولا علی کو بیان کریں گے۔ توجہ ہے، ذوبوا فی علی کما ہوا داب فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا۔
مقدسات اہل سنت میں حضرت عثمان تیسرے خلیفہ بھی ہیں. یہ جملہ سننے کے بعد سنیں. اب مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام. امہات المومنین اور صحابہ کرام اور خاص طور پہ خلفائے راشدین خلفائے ثلاثہ ان کی توہین کرنا حرام ہے، لیکن ہم سے بنی امیہ کی تعظیم نہیں ہوگی. دو ٹوک بات. اور میرے بچوں اور جوانوں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خبردار، یہ ممبر مدینہ کی شبیہ ہے. ہم ویسے ہی شبیہوں والے لوگ ہیں. کربلا نہیں جا پاتے تو اپنے علاقے میں عزا خانہ بنا لیتے ہیں. جب حسین سے بات کرنے کو دل کرتا ہے تو علم کے پاس آ جاتے ہیں. جب مولا عباس سے توسل چاہتے ہیں تو علم کے نیچے آ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہر علاقے میں امام بارگاہ حسین کا خیمہ ہے. اور یاد رہے کہ حسین کا خیمہ ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہوا ہے. بلند تر صلوات. خبردار، مجلس میں اگر کوئی سنی بھائی آیا بیٹھا ہے تو وہ ہماری جان ہے. خود نیاز پکائی خود کھا لی، یہ کون سا ہنر ہے؟ اپنے سنی بھائیوں کا احترام دے، انہیں کھلائیے گا. پڑوس میں بھی جو میرے عزیز رہتے ہیں انہیں نیاز بھیجیے گا. اگر واپس کر دیں تو دوبارہ بھیجیے گا. اگر واپس کر دیں تو اس سے 12 بھیجیے گا. اس لیے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کا اور اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا اور حسین کا مسئلہ ہے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ 3 دفعہ سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں ہوگی، پھر رنگ ہی بدل جائے گا. جو لوگ نیاز کو نہیں مانتے، سبیل کو نہیں مانتے، وہ مکے سے زمزم لا کے بانٹتے ہیں. توجہ ہے؟ تھوڑا سا ذہنوں کو آلودگی سے نکلنے دیجئے تو خود باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. مجھے تو امام کی آمد کی خوشبو ہو رہی ہے. خوشبو آ رہی ہے، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں. بڑی نایت. میں ایک مدت سے ڈھونڈ رہا تھا کہ پاکستان میں یزید کا چاہنے والا کون ہے. لبیک یا حسین. بلند تر صلوات پڑھیں گے. الحمدللہ چہرے سے ہمیں خبر تھی نئی کی ٹولی خود اپنے فکر معاش میں تھی. ہمیں خبر تھی نئی کی ٹولی خود اپنے فکر معاش میں تھی. بنو امیہ کی جھیل کے بے سبب اتعاش میں تھی. یہ اچھا ہوا تمہاری منافقت کھل گئی ہے. حسینیت تو بہت دنوں سے یزیدیت کی طرح
सलावत पढ़ें। मेरे बच्चों और जवानों, खबरदार, अगर कोई चुभता हुआ जुमला, कोई तकफीरी जुमला, कोई दिल आज़ारी की पोस्ट आपके मोबाइल में, आपके सोशल मीडिया, आपके व्हाट्सएप पर आए तो उन्हें वैसा ही जवाब नहीं देना। मुहज़्ज़ब लोग गालियां नहीं देते, उसके बदले में एक जवाब 3 जुमलों का लिखना है। पहला जुमला तो लिखना है हुसैनियत, दूसरा जुमला यजीदियत, तीसरा जुमला पाकिस्तान। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह। दिक्कत फरमा लिया आपने। वल अस्र, आप सबकी सलामती के लिए बुलंद सलवात। तवज्जो कर रहे हैं आप? वल अस्र, अल्लाह कसम खा रहा है। तो मैं तो कसम इसलिए खाता हूं कि मेरी बात पर एतबार हो जाए। अल्लाह को क्या जरूरत थी? कोई माने तब भी अल्लाह की बात हक है, कोई न माने तब भी बात अल्लाह की हक है। तो अल्लाह ने कसम क्यों खाई है? अल्लाह ने कसम इसलिए खाई है कि जिसकी कसम खा रहा है वो इस काबिल है कि अल्लाह उसकी कसम खाए। अब अल्लाह ने कसमें कुरान मजीद में 15 से ज्यादा खाई हैं। 15 से ज्यादा अल्लाह ने कसमें खाई हैं। वल्लैल वल्फज्र वस्सुबह वन्नहार जी वल असर। देखिए, ना कोई दिन काबिल एतबार है, ना काबिल मजम्मत है, ना कोई घड़ी, कोई लम्हा, ना कोई घोड़ा, ना कोई गधा, ना कोई ऊंट, ना कोई ऊंटनी, ना कोई आदमी। कोई काबिल तारीफ और काबिल मजम्मत नहीं है। निस्बतें होती हैं जो उसे काबिल तारीफ और काबिल मजम्मत बनाती हैं। अगर किसी जानवर से अच्छी निस्बत हो गई है तो जानवर काबिल तारीफ, और अगर किसी आदमी से निस्बत बुरी हो गई है तो वो रजी अल्लाह नहीं। निस्बत है जो तारीफ और मदह और जम करवाती है। तो देखा जाएगा कि निस्बत किससे है, क्या निस्बत है जी। जितनी भी ऊंटनियां दुनिया में हैं वो सब अल्लाह की है ना, मगर अल्लाह ने सिर्फ हजरत सालेह के नाके को क्यों कहा नाकतुल्लाह, अल्लाह का नाका? तो क्या और ऊंटनियां अल्लाह की नहीं है? सारी ऊंटनियां अल्लाह की हैं, अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह की है, अल्लाह की मिल्कियत है। मगर सिर्फ एक ऊंटनी क्यों है नाकतुल्लाह? कहने लगे इस पहाड़ से ऊंटनी निकले, उसके साथ बच्चा भी हो, उसका दूध इतना हो कि पूरी उम्मत दूध पिए। ख्वाहिशात देखिए आप, हजरत सालेह की उम्मत उनसे मौजज़ा मांग रही है। आप आमादा माशाल्लाह मुकम्मल है, मगर आमादा करके एक जुमला कह रहा हूं, चाहने वाला मौजज़ा तलब नहीं करता। खबरदार, मौला अब्बास कुछ देंगे तो मानोगे, ये चाहने वालों की निशानी नहीं है। कुछ दें तब भी इसी दरवाजे पर रहेंगे, न दें तब भी दरवाजा छोड़कर नहीं जाएंगे। आयतुल्लाह जवादी आमली हाजा आयतुल्लाह वहीद खुरासानी फरमाते हैं कि अगर मैंने ये कह दिया कि मैं अहले बैत के दर का कुत्ता हूं तो मुझे तौबा करना पड़ेगी, इसलिए कि दावा बड़ा है, दलील नहीं है।
اس لیے کہ کتے کی صفت یہ ہے کہ مالک ٹکڑا ڈالے تب بھی وہیں رہتا ہے، اور مالک ٹکڑا نہ ڈالے تب بھی گلی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ ہمیں اہل بیت نے کب نہیں نوازا جو ہم یہ کہیں کہ ہم تو کتے ہیں؟ کب آزمائے گئے؟ یہ انہوں نے تو کبھی ہماری بات ٹالی نہیں، اور خاص طور پر 7 دن سے زیادہ تو یہ اپنے چاہنے والوں کو پریشان نہیں رکھتے، اور 7 دن بھی آزمائش میں اس لیے رکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ دروازہ چھوڑ کے تو نہیں جا رہا ہے۔ خبردار، میں اور آپ جس جگہ بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے، کون کہاں بیٹھا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، اس سے بہتر دروازہ نہیں ہے۔ جتنا شکر کریں اللہ کا کم ہے۔ تو پروردگار عالم کیوں قسم کھا رہا ہے؟ اس لیے کہ کوئی نسبت ہے، کسی سے تعلق ہے۔ تو ہم نے جب صفحات پلٹنا شروع کیے تو ہمیں ایک رات نظر آئی جس میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا، تو اللہ کو وہ رات اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے اس رات کی قسم کھا لی۔ ہم نے تاریخ کا صفحہ پلٹا تو ہمیں ایک دوپہر نظر آئی جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا من کنت مولا۔ وہ دوپہر اتنی اچھی تھی کہ اللہ نے اس کی قسم کھا لی۔ عزیزان گرامی، یہ ناقے، یہ گھوڑے، یہ گدھے، یہ سب نسبت کے بعد طے پائیں گے کہ کیا ہے۔ عجیب بات نہیں ہے کہ اللہ پورا سورہ گھوڑے پر اتار دے اور قسم کھائے گھوڑے کی بھی نہیں، اس کی ٹاپوں سے اڑنے والی چنگاریوں کی۔ والعادیات، سورہ عادیات، جی، گھوڑے کی پیروں سے اڑنے والی چنگاریوں کی، اور ناک سے نتھنے سے نکلنے والی سائیں سائیں آواز، سانس کی آوازوں کی۔ میرا تو سوال یہی ہے نا کہ اللہ اگر گھوڑے کی قسم، گھوڑے کے بھی اداؤں کی قسم کھا رہا ہے تو گھوڑے کی پشت پر بیٹھے ہوئے مجاہد کا کیا مقام ہے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ والعصر، توجہ کر لی؟ قسم ہے عصر کی۔ اب یہ عصر سے مراد ظہر کے بعد والا عصر ہے، یا محاورتاً ہم کہتے ہیں فلاں فلاں کا ہم عصر ہے، تو وہ بہت بڑا دورانیہ ہوتا ہے، وہ 40 سال کا بھی ہو سکتا ہے، وہ 20 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ جب والعصر کہہ کے قسم کھا رہا ہے تو اللہ کسی دورانیے کی، کسی زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ وہ زمانہ کس کا ہے؟ بس اس زمانے کی قسم کھائی ہے اللہ نے جس زمانے میں ہمیں پلٹانا چاہتا ہے۔ بھائی بیٹھو سوامی نگر کے امام بارگاہ میں، مگر چلے جاؤ عصر مصطفیٰ میں، رہو 1442 ہجری میں، 2020 میں، مگر چلے جاؤ 11 ہجری میں، 10 ہجری میں، بعثت کے ایام میں، ہجرت کے دورانیے میں، پلٹو اس زمانے میں۔ قائد اعظم جب پاکستان بنا رہے تھے اور بننے والا تھا اور بننے کو تھا تو کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ تو یہ شیعہ ہیں، تو آگئے کچھ لوگ کہنے لگے آپ شیعہ ہیں یا سنی؟ تو قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں۔ ان کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں۔ جی عصر سارا مسئلہ یہ ہے، دقت ہے، سارا مسئلہ ہمیں عصر مصطفیٰ میں پلٹنا ہے۔ اللہ نے قسم اس لیے کھائی ہے تاکہ اس دور میں پلٹ جاؤ، اسی زمانے سے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔
یہ سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، سلفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ تقسیم اہل حدیث، یہ تقسیم ہماری ضرورت ہے۔ اسلام نے ہمیں ان عنوانوں میں تقسیم نہیں کیا، یہ ہماری ضرورت تھی، ہم نے خود سے اپنے نام رکھ لیے۔ 300 سال پہلے کچھ اور نام تھے، 600 سال پہلے کچھ اور نام تھے، یہ ہماری ضرورت کے مطابق ہمارے معاشرے نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے صرف 2 ہی مسلک بنائے، اللہ نے ہمیں ان مسلکوں میں تقسیم نہیں کیا ہے، اللہ نے صرف 2 ہی مسلک بنائے ہیں جی، محکمات، متشابہات۔ الجھے ہوئے لوگوں کا مسلک، میں اور لفظ بہتر کرتا ہوں، تاریک رستے پہ چلنے والے لوگ اور روشن رستے پہ چلنے والے لوگ۔ صلوات پڑھ لیں اور محمد و آل محمد۔ امیر حسن آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ صرف میر بھائی کو رستہ دے دے، بتایا سب وہیں رک جائیں، صرف میر بھائی کو رستہ دے دے۔ آگے جگہ نہیں ہے نا۔ برائے خشنودی محمد آل محمد سلام۔ آپ سب بیٹھے رہے، کوئی بندہ نہ ہلے، صرف میر بھائی آ جائیں گے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ جلدی جلدی رستہ دے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ صرف میر بھائی آگے، پر محمد آل محمد سلام۔ برائے خشنودی محمد آل محمد سلام۔ تمام مومنین سے گزارش ہے خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ قبلہ صاحب اپنا خطاب جاری و ساری رکھیں گے۔ اختتام مجلس پر شفیع تابوت علی موسیٰ رضا برحمت ہوگا، میر بھائی دعا خانی فرمائیں گے۔ اور حبیب خدا ختم الانبیاء پرزور حیدری سلام۔ تشریف رکھیں، یہیں پہ تشریف رکھیں سارے، بہت مہربانی تشریف رکھیں یہاں پہ۔ آپ سب سے بستہ گزارش ہے، تشریف رکھیں۔ سلام۔ میرے ساتھ آئے انہیں اندر بلائیں، اس طرف بلائیں۔ میر سجاد جو آئے ہو تو بھی رستہ دے دیں۔ میر سجاد، مومنین کرام، جگہ تنگ ہے، کہتا ہوں چیز کر رہا ہوں، آہستہ میں اکیلا چلا جاؤں گا، وہ عجیب جگہ تنگ ہے۔ برائے خشنودی محمد آل محمد سلام۔ میر سجاد کو بھی رستہ دے دیں۔ ایک بلند تر صلوات، اس سے بہتر صلوات میں ویسے ہم خاموشی کریں سارے، تمام مومنین خاموشی فرمائیں، برائے مہربانی خاموشی فرمائیں۔ برائے خشنودی محمد آل محمد صلوات۔ ہے ہماری درس کا کربلا، کربلا ہے
वल-अस्र। वो वक्त कौन सा है जिसको अल्लाह याद कर रहा है? हमने तारीख के सफ़े पलटे तो हमें इन दिनों से कुछ निस्बतें नज़र आईं। वैसे भी हम निस्बतों वाले लोग हैं। मेरे मौला हसन मस्जिद से बाहर तशरीफ़ फरमा हो रहे थे। सहाबा इकराम मस्जिद से बाहर निकल रहे थे कि हज़रत अबू बकर ने हज़रत इमाम हसन को दोनों हाथों से पकड़कर अपने कंधे पर बिठा लिया, चलने लगे। इमाम हसन मुतवज्जे हुए कि किसने कंधों पर उठाया है, तो हज़रत अबू बकर थे। मौला अली इस मंज़र को देख के मुस्कुरा रहे थे। तो एक सहाबी ने पूछा कि अबू बकर तुमने हसन को अपने कंधों पर उठा लिया, तो फरमाने लगे ये शबीह मुस्तफ़ा है। कम से कम एक सहाबी ने यह तो तय कर लिया कि शबीहों को कांधों पे उठाया जाता है। तो अगर रात की अल्लाह कसम खा रहा है तो कोई रात है जो इतनी बुलंद है कि वो अल्लाह याद रखवाना चाहता है कि जिस रात में एक भाई दूसरे भाई के बिस्तर पे सोया है। और यही अमल अब कहने लगे जी हमें हज़रत साले के लोग हमें ऊँटनी चाहिए इस पहाड़ से निकलती हुई, और ऊँटनी के साथ बच्चा भी हो और उसका दूध इतना हो कि पूरी उम्मत दूध पिए। तो जैसे ही उन्होंने कहा ना कि हमें इस पहाड़ से ऊँटनी चाहिए, तो पहाड़ था, आरज़ुएँ देखिए कैसी हैं। तो फ़ौरन हज़रत साले ने फरमाया हाज़ही नाक़तुल्लाह, ये रहा अल्लाह का नाका। तो पहाड़ फटने लगा और एक ऊँटनी बाहर आई, उसके पीछे पीछे बच्चा, और मुद्दतों उसका दूध पीते रही पूरी उम्मत। वो पहाड़ था, हज़रत साले ने इरादा किया तो ऊँटनी हो गई। विलायत तकवीनी और किसे कहते हैं? अब देखिए वहां ऊँटनी नहीं थी, फरमाया हाज़ही नाक़तुल्लाह। तो ये नाका ही अल्लाह का नाका क्यों है? सारी ऊँटनियां अल्लाह की हैं। ये नाका अल्लाह का नाका इसलिए है कि एक नबी की नबूवत पर दलील है। तो कभी तो नबी की नबूवत पे दलील नाका बनता है, कभी काबे की दीवार फटकर एक आयतुल्लाहिल कुबरा सामने आता है। तवज्जो कर लिया आपने? तो पलटना है। वल अस्र, कसम है अस्र मुस्तफ़ा की, हमें अस्र मुस्तफ़ा में जाना है, उस दौर में पलटना है, इसीलिए अल्लाह ने कसम खाई है। और अजीजों याद रहे, अगर मुस्तफ़ा सरकार समझ में आ गए तो सारी उलझने दूर। और अगर सरकार जो आज उलझने हैं वो वजह यह है कि सरकार को समझा नहीं है। मैंने सरकार की सीरत पर, जैसे मैंने कहा ना कि हज़रत अबू तालिब की सीरत के ऊपर अगर कोई मुझसे कहे एक जुमले में बात करें, ऐसे अगर सरकार की सीरत के बारे में कोई मुझसे कहे कि कितनी किताबें पढ़ी, तो मसलन अगर मैं कहता हूँ जी 20 किताबें मैंने सरकार की सीरत पे पढ़ी हैं, और कोई कहे जी एक जुमले में बताइए सरकार की सीरत, तो मैं सरकार की सीरत को खुलासा ये करूँगा तालिब इल्माना लहजे में कि मैंने नबी को देखकर पढ़कर यही अंदाज़ा लगाया, यही समझा हूँ कि सारी ज़िंदगी सरकार ने या अल्लाह पहुँचाया या अली पहुँचाया। सलवात हदिया करेंगे मोहम्मद वाले जी। क्या बात मीर हसन मीर हफिज़हुल्लाह
یوں تو مولا کے مداح بڑے ہی خوشگلو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، اور ذاکرین کی صورت میں، منقبت خانوں کی صورت میں، نوحہ خانوں کی صورت میں، یہ اہل بیت کے گلشن کی بلبلیں ہیں۔ جب یہ چہکتی ہیں تو گلشن میں پرندے بڑھتے ہیں، مگر میر حسن کو ان کے آبا و اجداد سے جو تربیت ملی ہے، ان کے پردادا، ان کے دادا، ان کے والد، ان کے چاچا، یہ سب مولا کے نوکر۔ بے شک میں نے ان کے پردادا کو بھی دیکھا، وہ میرے بھی دادا تھے، میرے دادا کے بھائی تھے کہہ لیجیے، اور ان کے دادا کو بھی، ان کے والد تو میرے والد کے عزیز بھی تھے اور دوست بھی تھے۔ مگر میر حسن کو اور لوگوں سے میں اس طرح سے وہ کرتا ہوں کہ اللہ ان جیسے لوگوں میں اضافہ فرمائے، سادگی، سچائی، عزا کو اپنے اوپر پہلے نافذ کرنا، جو اپنی آنکھوں پر عزا کو نافذ نہ کرے، وہ دوسروں سے توقع رکھے کہ کوئی اور میرے پڑھنے پہ روئے گا تو پہلے وہ خود عزادار ثابت ہونا۔ سادگی، کوئی فیشن کے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، کوئی لمبے بالوں کی میں مذمت نہیں کر رہا، اچھی بات ہے کسی کا شوق ہو، مگر انداز، ایک طریقہ، تو سرکار کے بھی لمبے بال تھے، کچھ غلط فہمی نہ ہو کسی کو، لیکن بحث یہ ہے کہ یہ جو ذکر ہے نا، یہ ذات کی نفی، پہلا سبق کربلا کا ذات کی نفی ہے۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں من کانا بادلن فینا فلیرحل معنا، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ گھر کی عزاداری، اپنی عزاداری، خود گھر سے عزادار، خود گھر کی عزاداری، تو یہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، اور آپ کچھ عمل رکھیں، آپ کی عزت افزائی ہے، ان کے لیے آپ سب، ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ اور ان کے گلے میں درد عطا فرمائے اور تعدیر انہیں مولا کی خدمت میں مصروف رکھے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں 5-8 منٹ فضائل اور پڑھوں۔ عصر مصطفیٰ میں پلٹنا ہے۔ عصر مصطفیٰ کی ایک چیز ہمارے لیے رہنما ہے، عصر مصطفیٰ کی ایک چیز بہت عظیم موضوع ہے۔ شمائل مصطفیٰ پہ بات ہونی چاہیے، القاب مصطفیٰ پہ، اسماء المصطفیٰ پر، سرکار کی جو نورانیت کا پہلو ہے، سرکار کی جو سیرت کا پہلو ہے، سرکار کی جو ازواج میں تعدد ہے، کیا کہنے، سرکار کے اصحاب میں جو تکثر ہے، اور سرکار کی اہل بیت سے متعلق جو عظمتیں ہیں، تو جو ایک اللہ نے، اللہ اکبر، میں تو قرآن پڑھ کر اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ یہ عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے۔ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے، اور اگر اسے بھی ایک جملے میں بیان کرنے کی ناتوان کوشش کروں تو میں یہ کہوں گا کہ جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ میرے مولا علی سے زیادہ بہتر کسی نے نبی کا تعارف نہیں کروایا، اور قابلیت بھی علی جیسی بیان فضائل نبی میں کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی۔ فرض محال فرض کیا جا سکتا ہے، فرض کیجئے سوامی نگر کے ایک بڑے چوک پر 2 گاڑیوں میں تصادم ہو، ایکسیڈنٹ ہو، اور اس کی خبر پھیلنے لگے، اور سن کے لوگ جانے لگے، اور پھر واپس آ رہے ہوں تو پھر ایک دوسرے کو بتا رہے ہوں کہ 5 آدمی مرے، کچھ نے کہا نہیں سی آدمی کوئی نہیں مرے، 4 زخمی تھے،
کچھ نے کہا نہیں زخمی بھی نہیں تھے، 2 گاڑیاں ٹکرائی ہیں. کیا کہنے، کسی نے کہا جی وہ 2 گاڑیاں بھی نہیں ہیں، کیا کہنے، واقعہ ایک ہے، بیان مختلف کیوں ہے؟ بیان مختلف اس لیے ہیں کہ راوی مختلف مرحلوں پر پہنچے ہیں، جی بھیا، لہٰذا جس نے جو دیکھا وہ بتا دیا. کیا کہنے، اب کوئی نبی کا 2 سال کا ساتھی ہے، کوئی سرکار کا 10 سال کا ساتھی ہے، ہمیں تو نبی اس سے چاہیے جو نبی کی گود میں آیا ہو. جی لہذا اللہ اکبر، علی مشکل کشا، علی شہر خدا، علی رکھ مذہب، علی شان ایک قرآن، علی نام نیزان، علی میری جان، علی نام نوکر، علی سبدان، علی کل ایمان، علی تیرا ایمان، علی میرا ایمان. سبحان اللہ. نعرہ حیدری، صف لنا نبینا یا علی. صحابہ اکرام جمع ہو گئے، تابعین بھی ہیں، کہ یا علی ہمیں نبی ایسے بتائیں کأننی ننظر الیہ، ہم کو اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھ رہے ہیں، ہم نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے بیان کے ذریعے. تو سرکار نے، میرے مولا علی نے نبی کے شمائل بیان کرنا شروع کیے، اور بالوں سے لے کر ناخن پا تک فرمانے لگے کہ لِكُلِّ عُضْوٍ مُعْجِزَةٍ، اللہ نے نبی کے ہر عضو کو ایک معجزہ دیا تھا. آنکھیں کیسی تھیں، بھویں کیسی تھیں، ناک بینی مبارک کیسی تھی، لبائے مبارک، دانت کیسے تھے. اور ایک عظیم باب ہے جو مولا علی کی زبان سے، کئی صفوں کی روایت ہے جو مولا علی نے مولا نبی کے فضائل بیان کیے ہیں. جی 2-4 باتوں کی طرف. میرے مولا نبی کے لیے فرماتے ہیں اذا مشى مع احد كان اکبر منه ان كان طویلا. بھئی جملہ مولا علی کا ہے. میرے مولا نبی کے لیے مولا علی فرماتے ہیں جب نبی چلتے تھے اور کوئی لمبے قد والا ان کے برابر میں آ جاتا تھا، جی جب نبی چلتے تھے اور کوئی لمبے قد والا نبی کے برابر میں آ جاتا تھا تو نبی کا قد اس سے اونچا ہو جاتا تھا. نبی کے قد کا معجزہ، نبی کے قد کا معجزہ. اگرچہ وہ لمبا ہوتا تھا، ان کانا طویلا، اگرچہ وہ لمبا ہوتا تھا، نبی کانا اطول منہ، اس سے بھی زیادہ لمبے ہو جاتے تھے. اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی قد میں بھی نبی سے بڑا ہو. عظمت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں. جی فتح خیبر کا موقع، بہت کچھ مال غنیمت میں ملا. مولا علی نے 40ویں دن خیبر فتح کیا. مال غنیمت میں کچھ جانور بھی نکلے، لائن سے باندھ کر کھڑا کر دیا تھا جانور. اونٹ تھے، اونٹنیاں تھیں، گائے بھینسیں، گدھے گھوڑے سبھی تھے. سرکار تشریف فرمایا، مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی ہے کہ اچانک نبی نے دیکھا کہ ایک گدھا ہے جو رسی چھڑا کر آپ کی طرف لپک رہا ہے. جی ہے بھیا. حضرت نے فرمایا اس کی رسی چھڑوا دو، دیکھو یہ کب تک ہے. جب رسی کھولی تو وہ دوڑتا ہوا آیا، نبی کے پیروں کا بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ میرے آباء و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی بیٹھا ہے، میں محروم ہوں. کچھ دیر آپ سواری کریں یا علی سے کہیں مجھ پہ بیٹھے. میرے مولا نبی نے اس پر کچھ دیر سواری کی اور وہی خیبر کے میدان میں سرکار نے کچھ دیر سواری کی اور پھر فرمایا کہ اس کا نام آج کے بعد یافور ہے اور یہ میرا ہے. نبی کے بیٹھنے کی وجہ سے، نبی سے منسوب ہونے کی وجہ سے وہ اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ نبی اگر اس کی پشت پہ سامان رکھ کر کہتے تھے فلاں صحابی کو دے کر آ جاؤ، تو یہ اسی کو دے کر آتا تھا. اور اگر اس سے کہتے تھے کہ فلاں کو بلا کر لے آؤ، تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا اور وہ سمجھ لیتا تھا کہ نبی بلا رہے ہیں. بھئی میری اب تک کی مجلس کا ایک شاید قیمتی جملہ ہو
جو نبی کی بات سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں؟ بہت شکریہ آپ نے بھائی جملہ محسوس کیجئے گا، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں، اور جو نبی کی بات کو نہ سمجھے میں مسلمان کیسے کہوں؟ نبی کی معجزات میں ایک معجزہ یہ تھا کہ نبی کا سایہ نہیں تھا۔ جی نبی کا سایہ نہیں تھا۔ وقت چاہیے صرف اس ایک موضوع کے اوپر کہ سایہ کیوں نہیں تھا۔ 10-15 علتیں ہیں جو سایہ نہیں تھا۔ جی نبی کا سایہ نہیں تھا، اس کی 10-15 علتیں ہیں۔ جی وہ ان علتوں کو بیان کروں ایک علت یہ ہے کہ سایہ اندھیرا اور تاریکی ہوتا ہے، اور نور سے کبھی تاریکی صادر نہیں ہوتا۔ اور میں اپنی عقیدت بھرا جملہ اور آپ کی محبتوں کا پیغام اور آپ کی محبتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں مولا کی خدمت میں، جس نبی کا سایہ نہیں تھا اس نبی کے سائے کو علی کہتے ہیں۔ ایک شخص خواب دیکھتا ہے کہ نبی کی محفل ہے، سرکار سے میں نے سوال کیا کہ مجھے کھجوریں عطا کریں جو آپ کے سامنے رکھی تھی، تو سرکار نے چند مشت کھجوروں کی اٹھائیں اور میری جھولی میں ڈال دی۔ میں نے وہ جھولی اپنی حامی سنبھالی، باہر نکل کر آیا تو انہیں گنا کہ وہ کتنی ہے، تو کھجور کے 70 دانے تھے۔ اب پریشان ہو گیا، اٹھا بیدار ہوا، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ 70 دانے نبی نے کھجوریں دیے ہیں۔ اب بیدار ہو کے سوچ رہا ہے نہیں معلوم 70 دن زندگی کے رہ گئے، نہیں معلوم 70 نعمتیں ملیں گی، تعبیر کس سے پوچھیں؟ اچھا ہمارے یہاں کی کوئی عورت یا ہمارے یہاں کا کوئی مرد ہوتا تو کسی طوطے والے کے پاس فال نکال دو یا کسی نجومی کے پاس چلا جاتا۔ لیکن عزیزو ان لوگوں پر سلام ہو، ان لوگوں کی تعریف ہونی چاہیے جو ایکسپرٹ کی اور ماہر کی رائے کی اطاعت کرتے ہیں۔ کیا عادت ہے جی، واہ بھائی واہ۔ اگر گاڑی خراب ہو جائے اور مکینک آپ کو دھوکہ دے رہا ہو، جی خوب آپ سے وہ لوٹ رہا ہو آپ کو، تو تنگ آ کر کسی ڈاکٹر سے گاڑی ٹھیک نہیں کروائیں گے، پھر بھی مکینک ہی ڈھونڈیں گے۔ اور ڈاکٹر اگر کاٹ رہا ہو اور ذبح کر رہا ہو تو کسی انجینئر سے جا کے نسخہ نہیں لکھوائیں گے، جائیں گے پھر بھی ڈاکٹر کے پاس۔ اگر ایک شرعی مسئلہ کسی عالم سے ہضم نہیں ہو رہا تو پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے ککڑی بیچنے والے کے پاس نہیں جائیں گے، پھر بھی عالم ہی ڈھونڈنا ہوگا۔ تو ایکسپرٹ کی رائے معقول مسئلہ ہے۔ اب کہنے لگا کہ کس سے پوچھوں خواب کی تعبیر، نظر بھی سرکار آئیں، تو رہتا تو بصرے میں ہے اور میرے مولا خراسان میں، لمبی مسافتیں طے کر کے خراسان پہنچا کہ میں انہی کے فرزند علی الرضا سے پوچھوں گا۔ اور جب پہنچا اس جگہ جہاں میرے مولا تشریف فرمائے مسجد میں، تو مسجد میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی کہنے لگا خواب کی تعبیر مل گئی۔ کسی نے پوچھا کیسے مل گئی؟ کہا وہی منظر ہے جو میں نے خواب میں دیکھا، سامنے تش رکھا ہوا ہے، اس میں کھجوریں ہیں،
جا کر سامنے حضرت کے بیٹھ گیا، کہنے لگا مولا مجھے کھجوریں دے دیں۔ حضرت نے چند مشت کھجوریں اس کی جھولی میں ڈالی، وہیں بیٹھ کے گننے لگا، 70 تھے۔ کہنے لگا مولا ایک اور دے دیں، فرمایا میرے جد نے دیا ہوتا تو دے دیتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ محمد۔ علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ بہت زحمت دے لی آپ کو، بہت عبادت میں آپ کو مصروف رکھا۔ مولا آپ کو سلامت ہو۔ عزاداری امام حسین کی بنیاد تو جناب زینب نے ڈالی، مگر اس عمارت کو تعمیر ہر امام معصوم نے کیا ہے، مگر سب سے زیادہ جو روایات عزائے امام حسین پر ہمیں نصیب ہوتی ہیں، ملتی ہیں، وہ امام رضا کی ہے۔ بہت اہتمام کیا امام نے۔ اپنے ایک چاہنے والے سے کہتے ہیں، یہ اپنا شبیل کربلا گئے ہو؟ کہ مولا ایک دفعہ گیا ہوں۔ فرمایا جو زندگی میں ایک مرتبہ کربلا جائے ہم اس کی شفاعت کی ذمہ داری کرتے ہیں، اور جو ہر سال جائے ہم جنت میں اس کے مقام کی ضمانت کرتے ہیں۔ ایک دن ایک صحابی نے آ کر کہا مولا بہت پریشان ہوں۔ فرمایا اگر تمہارا دل غم دنیا سے بھرنے لگے، پریشانیاں تمہیں گھیر لیں، تمہارا دل چھوٹا ہو رہا ہو، دل گھبرا رہا ہو، فق کے دل حسین، تو خبردار رونا بھی تو حسین پر ہو، اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ عزیزانو، میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلو بدلنے کی جگہ بھی نہیں ہے، جتنا آپ تنگ جگہ میں بیٹھے ہوئے۔ یہ بھی گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ میں تو بہت چھوٹا سا خطیب ہوں، میرا سب کو آئندہ پڑھوائیں تو جگہ بڑی باہر کر دیجئے، کسی اور جگہ کر دیجئے۔ یہ حادثہ منڈلانا ہوتا ہے اس کیفیت میں، تو باہر بھی ہو سکتی ہے مجلس، غور کیجئے گا جب میر کو بنایا ہی تھا۔ آپ تنگ بیٹھے ہوئے نا، مگر کوئی پوچھے دنیا کے کسی بستر پر اتنا اطمینان نہیں ہے جتنا اطمینان حسین کی مجلس میں۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے جب تابوت برآمد ہوتا ہے تو دھکا لگ رہا ہوتا ہے، کوہنیاں چھپ رہی ہوتی ہیں، انگوٹھے چھل رہے ہوتے ہیں، اور ایک عجیب منظر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ ذرا آرام سے اطمینان سے محنت کر رہی ہیں۔ یہ عزاداری ہمارے صبر کی مشق ہے۔ جب مجلس میں ایک عزادار کو دوسرے عزادار کا دھکا لگتا ہے تو وہ اپنے نفس کو، اپنی ذات کو مارتے ہوئے کہتا ہے یہ بھی حسین کا عزادار ہے۔ جیسے میں رونے آیا ہوں، جیسے تابوت کو ہاتھ لگانا میری آرزو ہے، ایسے اس کی بھی تو ہے۔ لہذا یہ خود بخود خودکار ایک عمل ہے کہ ہماری تربیت ہو رہی ہے، برداشت کی، تحمل مزاجی کی۔ ائمہ اہل بیت میں سب سے زیادہ جس امام نے کربلا کو یاد کروایا وہ ایک امام رضا ہے۔ 2 محرم یاد رہے کہ جب چاند رات میں اختلاف اور تردد ہوتا تھا نا کہ محرم کا چاند ہوا یا نہیں، تو امام کی گلی سے لوگوں کا گزر پڑ جاتا تھا، اور اگر کوئی پوچھتا تھا کہ یہاں سے آج لوگ زیادہ کیوں گزر رہے ہیں، تو کہتے تھے اگر اس گھر سے رونے کی آواز آ گئی ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ محرم کا چاند گزار ہو گیا۔ محرم کا چاند گزار ہوتا تھا، امام رضا کے گھر میں فرش بچھ جاتا تھا، کالے پردے آویزہ کر دیے جاتے تھے، اور روزانہ کوئی نہ کوئی شاعر مرثیہ سنانے آتا تھا۔ 2 محرم دیبیل خدائی میرے مولا رضا کے شاعر وہ آ کر کہتے ہیں مولا
میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ لایا ہوں۔ فرمایا دیبل ذرا کچھ دیر صبر کرو۔ غلام کو بلا کے کہا پردہ گرا دو، بیویوں سے حرم سے کہو کیا کہ بیٹھے۔ کرسی رکھ کر فرمایا دیبل اب مرثیہ پڑھو۔ گھر کے تمام افراد موجود ہیں، حرم بیویاں موجود ہیں پردے کی اس جانب۔ دیبل نے کرسی پہ بیٹھ کر مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ اور مرثیہ کے ایک مصرع، پہلا مصرع یہ ہے یا فاتی قومی یمنت الخیر فضلی، اے فاطمہ زہرا بہترین مخلوق کی بیٹی جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جائے۔ اے فاطمہ کربلا میں آسمان سے تارے اتر رہے ہیں، اے سیدہ کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے اتر رہے ہیں، اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ دیبل کا مرثیہ پڑھ رہا ہے، اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں، اے سیدہ کربلا آ جاؤ، تمہارے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ ایک ایک شہید کا بیان دیتے ہوئے دیبل نے کہا اے فاطمہ جب سب جگہ رو لو تو نشیب کربلا میں آ جاؤ، حسین گھوڑے سے گرائے جا رہے ہیں۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ یہ مرثیہ دیبل نے یہاں مکمل کر دیا تو امام رضا کی آواز آئی دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو۔ ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے، ماتم ہوگا، نوحہ ہوگا۔ عزادارو تابوت بھی اس امام کا ہے جسے غربت میں مارا گیا ہے، جس کی بہنیں اس کے جنازے پہ رونے کو نہیں تھی، جس کے گھر والے کاندھا دینے کو نہیں تھے، جنہیں غربت میں مار دیا گیا، غریب الغربا۔ اجر و کمال اللہ۔ جب نکل رہے تھے نا مدینے سے تو اپنے چاہنے والوں سے کہنے لگے مجھ پہ نوحہ پڑھو، میرا نوحہ پڑھو، اور اس لیے نوحہ پڑھو کہ جب میری میت میرا جنازہ اٹھے گا تو کوئی مجھ پہ نوحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، میں غربت میں مارا جاؤں گا۔ امام رضا نے فرمایا دیبل اس میں 2 مصرے پڑھا دو، بس مجلس میری مکمل ہو گئی۔ دیبل اس میں 2 مصرے پڑھا دو کہ اے فاطمہ جب کربلا میں حسین پہ رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ آ جائے۔ دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں پتا بیوی کا کون سا بیٹا خراسان میں۔ فرمایا دیبل مجھ غریب کو خراسان میں مارا جائے، میری قبر خراسان میں بنے گی۔ دیبل نے مصرع بڑھایا، 2 مصرے بڑھائے، اے سیدہ جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے بیٹے علی ابن موسیٰ رضا کی قبر پہ آ جانا، اسے غربت میں مارا جائے گا۔ دیبل نے یہ مصرع کہا، پردہ ہٹا کر کنیز باہر آئی اور کہنے لگی دیبل خاموش ہو جاؤ اور کچھ نہ کہنا، معصومہ قم رو رو کر بے ہوش ہو گیا۔ میں سیدہ معصومہ سے کہوں گا بی بی ابھی تو خبر شہادت سنی، آپ سے برداشت نہیں ہوا، سلام ہو زینب کبریٰ پر، ایک ٹیلے پہ کھڑی بھائی کو ذبح ہوتے تھے، آوازیں دیتی رہی کوئی ہے؟ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔